الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورفيقنا وقريبنا وأنيسنا ونفيسنا ونسيمنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا وقرآننا وفرقاننا وبرهاننا وتاسيننا وياسيننا وحميمنا وأيوبنا وسلماننا ويوسفنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وناصرنا وحافظنا وحامدنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں جس سے تاریک دل
جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ جانی ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ جانی ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ آل محبت کہتے ہیں جڑے بندے دی دعا نہ قبول ہو رہی ہوئے وہ شعر پڑھیا پڑے۔ اس میں بدر اور احد کے وفاداروں کا ذکر ہے، بدر اور احد کے وفادار۔ جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے بندے سے ضرور دوستی رکھیں جو آپ کو حضور کے قریب کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں، اپنی لسٹ میں، اپنی فہرست میں ٹاپ آف دی لسٹ اسی بندے کو رکھیں۔ باقی یہ دنیا کے تعلقات، یہ ایک سانس کی مار ہے جی، سانس نکلا سارے تعلقات کے۔ یا جب تک کرسی ہے تو تعلقات ہیں، وہ اپنے عہدے پر نہیں رہے گا تو آپ سے سوری کر لے گا، کہے گا میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں قابل فخر نہیں ہیں کہ فلانے دے نال بھی میرا تعلق ہے تے وہ کہندا تو فلانے نو جاندا ہے، اور وہ کہندا تو فلانے نو پوچھی مینوں جاندا ہے۔ ان چیزوں پر یہ چیزیں فخر کرنے والی نہیں ہوتی۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا کفا بنا فضلا علی من غیرنا، کفا بنا فضلا، گل کافی ہے، گل مکتی مکا چھٹی، ایگو کم کرتے ہیں۔ کفا بنا فضلا علی من غیرنا، حب النبی محمد ایانا۔ حضرت حسان نے حضور دے سامنے گل کی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو دنیا داریاں نو پیسے دیتے سن اپنے محبوب کا پیار عطا فرما۔ بس اس چیز تے فخر کہ سن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، خدا دی قسمیں دی اپنے تسی مقدراں نو ویکھو جی، تواڈے پیراں تو میں صدقے جاواں کہ اللہ نے تواڈے دل وچ اپنے محبوب دا پیار رکھیا۔ بس اس چیز تے فخر کرنا، اور اس بندے دے نال اپنی الیک سلیک ڈاڈی رکھو، پکی رکھو، جڑا تانوں حضور دے رستے تے ٹور چھڑے۔ اللہ اکبر۔ میں نام نہیں لیتا، ہو سکتا ہے وہ سید بادشاہ یہاں پر موجود ہوں، پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے، ایم فل بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی کی ہے، اور 20 سال سے وہ لیکچر دے رہے ہیں بڑے بڑے اداروں میں۔ مجھے فرمانے لگے آج صبح، کہتے زندگی گزر گئی ہے، اتنا پڑھا ہے، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ حضور کی زلفیں کیسی تھیں، کسی نے بھی نہیں بتایا کہ حضور کی ناک مبارک کیسے تھی، حضور کی رفتار کیسے تھی۔ کہتے ہیں اس پہ افسوس ہے۔ اور یہ 10 دن جس میں یہ بیٹھ کر سنا کہ حضور کا حلیہ ایسا تھا، کہتے ہیں یہی کام کیا، بات ادھر ہی ختم۔ یہ فیصلہ دے گئے حضرت حسان، کفا بنا فضلا علی من غیرنا، بس بات ختم ہے جی۔ اب ظاہر ہے جو جس ادارے کا ملازم ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ملازمت کو کیسے کنٹینیو رکھنا اور اس کے اصول کیا ہے۔ ایک کسی بندے کا نام غلط بھی جا کر پیش کر دیں تو وہ FIR کاٹ دیتے ہیں، وہ کہتا ہے میری مجبوری ہے جی بس کاٹنی ہے کیونکہ میں نے پھول جو لگائے ہوئے ہیں۔ اور پھر آرڈر آ جائے تو کوئی بھی نہیں دیکھتا جی آگے کون کھڑا ہے، وہ کہتا ہے آرڈر آ گیا، آرڈر از آرڈر، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، سیٹ کا تقاضا ہے۔ تو اگر تمہاری مجبوری ہے کہ تم نے پرچہ دینا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے فلانی شک لگانی ہے، اور تم نے ظاہر وردی پہنی ہوئی ہے اور تمہارے اوپر سٹار لگے ہوئے ہیں، آخر ہم نے بھی تو کسی محبوب کا کلمہ پڑھا ہوا ہے نا۔ تم سے رات کو پوچھ ہوتی ہے سناؤ دن کی کتا نے پروگریس دو اپنی کیا کیا ہے، تو آخر یہ بھی امامت تو کسی محبوب کا ہی ہے۔
بس اسی بات پر فخر ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت رکھی. سبحان اللہ. تو یہ شعر پڑھا کریں. جانی ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پر لاکھوں سلام. جان نثار جی، جان دینا کوئی سوکھا کام ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بس صرف اتنا پوچھا کہ تمہارا مشورہ کیا؟ مشورہ دو جی. مشورہ سنت ہے نا، بلکہ فرض ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب شفقت فرمائیں، اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لے لیا کریں، یہ بڑے ہو جائیں گے. حضور مشورے کے محتاج نہیں ہے. فرمایا محبوب انہوں نے ظاہر آپ کے بعد نظام کو چلانا ہے. بس صرف اتنا ہی پوچھا کہ جانا چاہیے. صحابہ کمنا شروع ہو گئے، حضور پوچھا کیوں ہے؟ حضور اسی کلمہ پڑھن تو بعد اسی کون ہوندے ہیں کہ کہیے جی بس اتنی گل. حضور بھائی بدر ہے سامنے میں، تسی فرماؤ کہ اسی اپنا رخ حبشے وال موڑ چھٹا گے. حبشہ مدینہ سے بہت دور ہے. حضور حبشے تک پیدل جاواں گے، روزے رکھ کے جاواں گے. بدر روزے چویا جی. کیسے سوداگر ہیں جناب، جنگوں کے سوداگر، روزے رکھ کے، گٹلیاں چوس کے، کھجور دیاں 7 نعمتاں 7 نعمتاں جی ساڈے کول افطاری دے اندر، پھر بھی بندہ رجدا نہیں ہے. اوتھے جناب افطاری ہو رہی ہے حضور دے جمال نو دیکھ کے، سحری ہو رہی ہے حضور دے جمال نو دیکھ کے، اور صحابہ روزے رکھ کے بدر ہی ٹر گئے. اور ہمیں کہتے ہیں جی آپ کو حسن ظن رکھنا چاہیے جی. پشاور تراویح بھی ہوئی ہوگی جلسے میں، مغرب تو لے کے رات کو 12 بجے تک جلسہ ویکھتے رہے جی. تراویح دا نماز دا نام و نشان نہیں، تو تراویح دیا گلاں کرتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، عزت والی گل عزت والے نو ہی سمجھ آتی. ہاں جنہوں نہیں سمجھ آتی وہ صاحب عزت ہی نہیں ہے. اور حضور کے صحابہ دین بچانے کے لیے اور اپنے آقا کی عزت پر پہرا دینے کے لیے بدر چلے گئے، اور ہمارے عام مسلمانوں کی بیٹیوں کو نچوانے کے لیے پشاور تک بھیج دیا گیا. اور پھر تاریخیں دے رہے ہیں جی، لاہور بھی جلسہ کرائیں گے، جن نے مرضی کر لو، پتہ کٹ چکا ہے تمہارا. دن بھی وہی ہے، ایویں ہی آ رہے ہیں. خط ہمیں لے انی ہولی حکومت ایک خط لے ڈوبے ہے. ایک خط کا حوالہ تم دے جے ادو ہاتھی چو چھٹ جاندہ تو پھر تو کی کرنا سی؟ بتانا نہیں ہے، دسنا کیوں نہیں؟ دسنا کیونکہ اصل بات کیا لکھا ہوا ہے. جنہوں نے کیا تو ساڑی وفاداری کیتی ہے مگر سانو تیری لوڑ ہی کوئی نہیں. کیونکہ رب فیصلہ فرما چکا ہے. فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. فرمایا ایمان والیو نہ یہودی تاڑے دوست ہو سکتے نہ عیسائی تاڑے دوست ہو سکتے. جے یاری لاری نے تو محمد عربی دے غلامہ نال لائی جائے. ایک خط لے ڈوبیا جناب، تے ایک خط دی گل میں بھی تانوں سنانا جی. ایک خط حکومت کو الٹا کر چھڑیا، اور ایک خط وہ ہے ہمارے مجذوب سید صحافت میں ہوتے ہیں. صحافت میں یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے. میں ملتا رہتا ہوں، ان سے ملاقات ہوتی ہے. تو 14 سال وہ مجذوب رہے حضور داتا صاحب. استاد صاحب بھی حضرت قبلہ خادم حسین رضوی صاحب اکثر ان سے ان کے حوالے دیتے تھے. اور مجذوب جس کی تاریں ڈائریکٹ ہوتی ہیں، آج بھی وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطے میں. نانگا مست مجذوب، ان کے پاس استاد صاحب میٹنگ کر کے اٹھے تو استاد چلے گئے تو انہوں نے ایک خط نکالا جی. یہ کیسا خط ہے جی؟ حکومت ادھر ہو گئی، اور وہ بھی شرط یہ ہے کہ کوئی مولا علی کا بیٹا تو ہو پہلے. خط نکالا، ہاں جی خاص جو لوگ کھڑے تھے ان کو بتانے لگے، فرمان لگے خط رسول اللہ نے بھیجا. ساڑھے خط تو ایسے ہونے چاہیے کہ خط رسول اللہ نے بھیجا ہے. اور ساڑھے کو پڑھ کے سنایا، فرمایا رسول اللہ نے لکھ کے بھیجا ہے. فرمایا اس وقت جڑا مولوی میں چنگا لگتا مولوی خادم حسین رضوی ہے. خط ایسے ہوتے ہیں.
چاہیے روزے رکھ کے تے اپنی بیٹیاں نو عزت. ہماری بھی بیٹیاں ہیں, بیٹیاں گھر میں اچھی لگتی ہیں, ہاں بیٹیاں گھر میں اچھی لگتی ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ وہ غیرت مندوں کی بیٹیاں. ہاں عزت والوں بیٹھے ہو تو عزت کی بات سمجھو. اسلام تو صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کی اجازت نہیں دیتا بیٹی کو. اور میلین اخترین سبز ٹیوبیں نظر آتی ہیں نا تے عموماً حاجی آپ ہی تگڑا ہو جاتا ہے. حکم ہے کوئی وہیل چیئر تے بھی بیٹھا تے وہیل چیئر نو اگے نالوں زیادہ سپیڈ نال چلاؤ. جتنے مرد ہیں جی بڈھے بچن سارے نے دوڑ کے جانا ہے, 100-150 قدم نس کے جانا ہے, تو تیز سپیڈ دے نال جانا ہے. مگر جب عورت کی باری آتی ہے تو اللہ قانون بدل دے. نہیں تمہارے اعزاز ظاہر ہوں گے, تم نے تیز نہیں دوڑنا. اسلام صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کی اجازت نہیں دیتا. تو ریاست مدینہ میں پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جو حضور کے نالین شریف کی گرد راہ سے بنا ہے, تو کیا اس میں اسلام بیٹیوں کو دوڑنے کی اجازت دیتا ہے, ناچنے کی اجازت دیتا ہے؟ عزت والوں کو عزت والوں کی باتیں سمجھ آتی. تو صحابہ بدر میں کس کام کے لیے گئے؟ وہ حضور کے لیے گئے. یہاں اپنی کرسیاں بچائی جا رہی ہیں. سدا بادشاہی رب دی ہے, سدا بادشاہی رسول اللہ دی ہے, سدا سلام ہوں گے مولا حسین بادشاہ. تسی سڑتے رہو گے اور انشاءاللہ تہاڈیاں نسلاں نے نہیں بلکہ تہاڈے نال جڑے لوگ اٹیچ ہیں جنہاں نے جس طرح بھی کوئی نہ کوئی اسلام کے خلاف حصہ پایا, قیامت تک انہاں دی نسلاں ذلیل ہوندیاں رہن گی. مینوں اس چیز دی سمجھ نہیں آندی جیڑی حکومت آندی ہے پہلے اسلام تے اسلام وال توپاں کیوں کرتی ہے. جنہوں نے 4 دن ملن وہ کہندے جی لیڈر آ رہا تھا, یہ استقبال کرن نال اے دا استقبال حج تو بڑا کام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ چھڈو سارے نو, بس رسول اللہ دے پیچھے جاؤ. اے نہ تہاڈی خوشی دے آندے, نہ تہاڈی مرض دے آندے, نہ تہاڈے کلاں دے آندے. اے اپنے دے کلاں تے نہیں جاندے, انہوں نے تہاڈے میرے پیچھے کیوں آنا ہے. اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. حضور تسی ساڈے کولوں کیوں پوچھ رہے ہو کہ جانا چاہیے یا نہیں؟ بس حضور چلیے, حضور جتھے جتھے تسی جاؤ گے تہاڈی برکت نال تہاڈے غلام پیچھے پیچھے جان گے. اور امام بصیری نے کمال وفا ہوئے تے صحابہ ورگی. امام بصیری کہندے تینوں نہیں پتا صحابہ دیاں شاناں دا, آ میں تینوں دستا. امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے کہ ہم الجبال, اے جناب ساڈے سنگیاں نے بنایا, اے نہیں ہلدا ساڈے کولو جناب, اے ایک پاوا چھوٹا جا انج نہیں ہلدا. امام بصیری کہندے نا میں تینوں دساں صحابہ کون سن. فرمایا ہم الجبال, انہاں نوں ویکھ کے پہاڑ ہل جاندے سن. قد اتنے ہی سن جتنے تواڈے لمبے قد نہیں سن زیادہ صحابہ دے. فرمایا اتنے دلیر سن. ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم, فرمایا پہاڑوں کی طرح مضبوط سن جدوں ٹردے سن. ما زار آمنہم فی کل مستدر, بدر دی مٹی تانوں دسے گی اور صدیق اکبر آیا. بدر دی مٹی تانوں دسے گی اوے اتھے مولا علی ولی لنگ کے ہیں. بدر دی مٹی تانوں دسے گی اتھے حضرت جناب فاروق اعظم آئے. بدر دی مٹی تانوں دسے گی اوے شیرا تو آ جا کے اس مٹی کو ویکھ رہے, مٹی انجن تا ہو رہی ہے کہ اتھے امیر حمزہ ہے. صحابہ نے حضور دے نال اتنی وفا کی تھی. فرمایا وصل احدن, جا کے احد کو لو پوچھ, تینوں احد دے اوتھے بندے نہیں کھلوتے دسن گے. آج تو اوتھے دلے کھلو کے کہندے یہاں دعا نہیں مانگنی چاہیے, یہاں کچھ نہیں کرنا چاہیے. فرمایا نہ کمینے کو نہ پوچھ صحابہ دی شانہ. فرمایا احد دی مٹی تینوں دسے گی اوے محمد عربی دے غلام, تو تے 1400 سال بعد آ کے سلام کردا ہے نا. اسی ایتھے حضرت ابو دجانہ نو ویکھیا جنہوں نے اپنی کنڈ حضور ول کر کے اتنے تیر کھادے, مگر تیر کھان کے باوجود فلم یتحرک, حرکت نہ کی. پوچھیا اوے ابو دجانہ درد نہیں ہوندا ہی؟ عرض کیا یا رسول اللہ سامنے تسی بیٹھے ہو, درد کیویں ہوے گا؟ اتنے ٹانکے ٹونکے کران سے فرسٹ ایڈ نہیں سی دیتی جاتی. فرمایا بس تلیاں ملیاں
دے نال صدیق اکبر نے منہ تے پانی چھڑکیا اور پانی چھڑک کے جس ٹائم ہون تھوڑے دے تار ہوئے ہلکا ہلکا زندگی دی رمق باقی آئی سال ہے تے پوچھا صدیق اکبر نے حضور دسو حضرت ابو طلحہ کولو دسو کی حال ہے کہ فرمایا ہوندی مٹی تینوں دسے گی کہ حضرت ابو طلحہ نے کیا صدیق پاک مینوں چھڈ دیو بس دسو میرے رسول اللہ دا کی حال ہے فرمایا ہوئے ایتھے بدر دی احد دی مٹی تینوں دسے گی کہ ایک خاتون جدو گھروں نو پتہ چلیا کہ احد دے اندر اتنی شہادتاں ہو گئیاں آئی طرف سے تینوں ایک صحابی ملے کہنے لگے مائی صاحبہ تہاڈا پتر مر گیا شہید ہو گیا مائی صاحبہ نے کیا اور چھڈ دے میرے پتر نو دوسرا بندہ ملیا انہیں کیا حضور تہاڈا ویر شہید ہو گیا انہیں کیا چھڈ دے میرے ویر نو تیسرا ملیا انہیں کیا حضور تہاڈے گھر والے شہید ہو گئے انہیں کیا چھڈ دے میرے گھر والے نو چوتھا ملیا انہیں کیا پیو شہید ہو گیا فرمایا چھڈ دے میرے سارے رشتے نو دس حضور دا کی حال ہے انہوں نے کیا حضور ٹھیک ہے فرمایا نہیں نہیں جدوں تک میں دیکھنا نہیں ادوں تک میرے یقین نہیں آنا پھڑ کے تو حضور دے قدم جا کے بٹھا چھڈیا 4 گھر دے رشتے شہید ہو گئے اے دے باوجود اکھن اتھرو نہیں حضور نو ویکھ کے عرض کرتیاں کل مصیبت بعد کا جلالو حضور تسی ٹھیک ہو پتر بھی جائے پیو بھی جائے ویر بھی جائے چور بھی جائے کائنات کا رشتہ میں تمہارے نام تو قربان کر رہا ہے صحابہ تو مال لوٹنے والے تھے اور کمینیاں صحابہ مال لوٹنے والے نہیں تھے بلکہ اپنی جانیں لٹانے والے تھے گل میں کر رہا ہوں تانوں نہیں پریشان ہونا چاہیے جس محبوب کا کلمہ تسی پڑھتے ہو کوئی ٹر کے تو دیکھے ایک باری ٹر کے دیکھے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا تو ہو کوئی جو آپ کرے دل سے صحابہ مال لوٹنے والے تھے ایک خاطر جناب ایک خاطر کہ جنہیں حکومت کا تختہ الٹا چھڑیا دوسرا خط جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھیا اسینہ ختم دیا گلاں کر دیں جناب اللہ دا فضل ہے اور رسول اللہ دی نگاہ پاک ہے اور میرے غوث پاک دا کرم میرے دادا صاحب کی مہربانیاں اتنی تیاری میں ضرور کر کے جا رہے ہیں قیامت والے دن تسی ساڈا گریبان نہیں پکڑ سکو گے ہاں ہر بندے نو اپنی ملازمت چنگی ہوندی ہے مینوں بھی اپنی ملازمت بڑی چنگی لگتی ہے اس ممبر دے نال اوہی گل اتھوں آئے گی کیونکہ اس ممبر تے یا وہ شخصیت بیٹھی ہے جی جنہیں خادم رضوی نو تیار کیتا ہے استاد صاحب آنے رمضان شریف دے اندر ہو بہنن انہاں دی برکت دے نال تہاڈیاں مہربانیاں دے نال میرے ورگا بھی ایک مسکین فقیر جا بندہ بیٹھ جاندا ہے اسی دے لائق نہیں ہاں مگر اے دے اوتے بیٹھ کے گل وہی کران گے جڑی 1400 سال پہلے رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو دکھائی اور سکھائی خاتے نہیں ہونے چاہیے جی یہ ایسا خط کھلتا ہی نہیں ہے پتہ نہیں کہ کیڑی الفی لا کے جوڑیا کھلتا ہی نہیں ہے اور پھر اس خط کی آڑ میں پاک فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے پاک فوج کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جس نے سادوکی میں یہ چاہتا تھا کہ فوج اور یہ مسلمان آمنے سامنے آ جائیں اور فوج ان کو سفر ہستی سے مٹا دے مگر اس کو اپنی تاریخ اس کی تاریخ ہی 22 سال کی اور کوئی تاریخ ہے اس کو کیا پتا ہے کہ پاک فوج میں تو ایک ایسا بھی ہے جس کو دنیا راشد بن حارث کے نام سے یاد کرتی ہے اور ایک ایسا میجر بھی ہے جس کو دنیا میجر ضیاء الدین عباسی شہید کے نام سے یاد کرتی ہے ان میں تہاڈے کول سوال نہیں پوچھتا اور تسی کہو گے کہ استاذاں دی عمر چھوٹی ہے تے تاریخ دے متعلق سوال کیوں پوچھ رہے ہیں 11 ستمبر 1965 بابے نو پتہ ایک بابے کولوں میں پوچھیا سی تھوڑی جی گل کل بیٹھے سن سی آپس وچ گپ شپ لا رہے سن 1965 دی جنگ ویکھی ہونی جی تہاڈے جو پرانے بزرگاں نے تین طرفاں تو چار کونن جی ساڈے پاکستان دے تین طرفاں تو انڈیا نے اچانک حملہ کر دیتا
میجر ضیاء الدین شہید عباسی دی شادی میں 7 دن ہوئے سن جناب. انہوں پتہ چلے وہ اپنی یونٹ نو ڈیل کر رہا سی. انہوں نے کیا جناب آؤ جی, تو انہیں کوئی نہیں کیا, کوئی گل نہیں, تنخواہ تے لب رہی ہے, تسی جاؤ مرو. انہیں کہا جی آ گئے. انہوں کی پتہ ہے پاک فوج دے اندر تے اتنے بڑے بڑے جوان بیٹھے ہیں. ہاں اسی پاک فوج دے نال ہیں جی, اور پاک فوج میں کہنے انہوں بھی لمحہ پاؤ, جڑا یہ نال ہے انہوں بھی لمحہ پاؤ, اور انہوں اگے لے کے آؤ جڑے دن رات تواڈے واسطے دعاواں کردے ہیں. ایک دن تسی انہوں جدوں اے تواڈے معیار دے مطابق نہیں سی, انہوں تسی پرا کیتا تے اے تواڈے خلاف بولنا شروع ہو گیا, اور ساڈے کتنے بندے شہید ہوئے. ایک بندہ بھی پاک فوج دے خلاف اسی نہیں بولتے. اسی اپنے ادارے دا احترام کرتے ہیں کیونکہ اے سرحداں تے پہرے دن ہیں. اسی پاکستان دے تمام ادارے واسطے خیر خواہ بھی ہیں, نال دعا گو بھی ہیں. لو جناب میجر صاحب اٹھے, 7 دن ہوئے شادی نو, پہنچے یونٹ نو. کیا بھائی دو ہی گلاں لمیاں تک اوکھے ویلے تقریراں لمیاں نہیں کیتیاں جاندیاں, فرمایا دو ہی گلاں نے, یا تے غازی اے دو گلاں کیتیاں. اے تہاڈی تاریخ نے گوگل تے بھی میں چیک کیتی, لکھی نے اوتے. انہوں نے کہا دو ہی گلاں نے, یا غازی تے یا تیسری گل کیتی. انہوں نے کہا نعرہ تکبیر. اور چہرو کمال ہو گیا, اللہ دا نام بلند کرو, سانو کیڑی ٹینشن ہے. نعرہ تکبیر. اسلام دا نظام آئے گا تو پتہ ہے کی حال ہوئے گا. ڈرو اس وقت, اور انشاءاللہ نظام آنے. دلی دے اندر جدوں انڈیا دے بندے آ کے انہوں نے علاج کیتا جا رہا ہوئے گا تو ساڈے لاہور دا ڈاکٹر بیٹھ کے کہے گا انہوں لاہور لے جاؤ, انہیں نہیں بچنا نے. انشاءاللہ پاک وہ سانو اجازت دے, سارے کام حضور دے غلام کر کے دے چھڑے. تو یہ اس آڑ میں اداروں کے خلاف بھی بھونک رہا ہے. تو ادو عدالت ٹھیک سی, اور ادو ہی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی قانون توڑا ہی نہیں ہے. میں کہا اتنا بڑا جھوٹ, وہ جھوٹ ہی بندہ کوئی ویک کے بولتا ہے, اتنا بڑا جھوٹ. 3 باری آرڈر ہوئے جناب ہائی کورٹ چو تے سپریم کورٹ چو, حافظ سعد رضوی کو رہا کر دیا گیا ہے یا رہا کر دیا جائے. 3 باری نہیں منیا, پھر بھی کہتا ہے میں نے کبھی قانون نہیں توڑا. دن بھی وہی ہیں, مہینہ بھی وہی ہے, راتیں بھی وہی ہیں, باتیں بھی وہی ہیں, لیکن ایک فرق ہے. ہاں ایک فرق ہے, کل وہاں 1 تھا, آج یہاں 150 باہر ہو چکے ہو, اور ابھی بہت کچھ باقی ہے. ہماری چڑیا بتا رہی ہے کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے. انشاءاللہ روزے رکھ کے تگڑیاں گلاں کرنیاں چاہیے نے, جڑے نا تگڑیاں گلاں کرو انشاءاللہ. میجر صاحب نے کہا اللہ اکبر, چلو بھائی. ویسے بھی ابھی آپ بچے سے سن رہے تھے کہ اللہ کو پا مردی ہے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. نعرہ لاڑ بھی دیر سی کہ انہوں نے یہ توتیاں گلیاں ہو گئی, سارے پیچھے چلے گئے. یہ پاکستان میں سب سے بڑی ٹینکوں کی جب یہ جنگ لڑی گئی ہے جی. 450 ٹینک انہوں نے چند دنوں دے اندر ساڑھے خلاف بھیجے. تے خیر اس میں ہمارے کچھ نوجوان شہید ہوئے, جس میں میجر صاحب خود بھی شہید ہو گئے. ایوب خان نے بلایا ستارہ جرت کے وقت ضیاء الدین عباسی شہید کے والد صاحب کو بلایا, سلوٹ پیش کیا اور پوچھا کوئی آخری خواہش آپ چاہتے ہیں, کوئی آپ کی بات نہ پوری ہوئی زندگی میں بتائیں. سنو جی, شہید کا والد کہتا ہے جی میری ایک ہی خواہش ہے, میں نے مدینے پہ چھوڑو. انہیں کیا ہونی پوری ہوئے گی, ہونی پوری ہوئے گی, ہونی تیاری فرما کرو. تو انہیں کیا تیاری کرو. تیاری کر کے آپ مدینہ شریف پہنچ گئے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ دے نال باہر بیٹھ کے تے حضور دے نال گلاں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بیٹھے ہوئے تو اندر سے خادم نکلا, حضور کی قبر انور کا خادم. ہاں اسی تنو اس پاسے لے کے جانا چاہتے ہیں, اے منٹ لگیا نے جناب. خادم رسول, خادم دربار رسول نکلے اور جا کر پوچھنے لگے ایتھے کوئی پاکستانی بیٹھا ہے.
پاکستانی، کیونکہ ترکی بیٹھتے ہیں، یمنی بیٹھتے ہیں، جزائر کے بیٹھتے ہیں، مراکش کے بیٹھتے ہیں، مڈل ایسٹ کے، پوری دنیا کے حسین لوگ، پوری دنیا کے سونے لوگ بیٹھے ہونے تھے مدینے شریف اور جو مردن جی خوبصورت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جناب. انہیں آواز دیتی اس بولی میں کہ کوئی پاکستانی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو کہنے لگے، میں کہا شاید کوئی کھجور لنگر ملنا، میں کہا جی میں پاکستانی ہوں. انہوں نے کہا آ جاؤ جی میں پاکستانی ہوں. کہتے ہیں تو ساتھ انہوں نے پوچھا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پاکستان سے آیا ہوں. تو وہ خادم دربار رسول پوچھنے لگا کہ آپ میجر ضیاء الدین عباسی کو بھی جانتے ہیں؟ نشتر والے ہو اسی. آج ایک بابا جی تھے 10:30 بجے آ کے تھے میرے نال سلام کر کے تھے، کہنے لگے اے جڑا میں 10:30 یا 11 بجے آ جانا تانوں پتہ ہے کیوں؟ میں کہ دسو. کہنے گل بھی ہو رہے ہاں اتنی بات. کہ جی آپ جانتے ہیں جی اسی اس فوج دی گلاں کرتے ہیں جناب. آپ نے فرمایا کہ وہ تو میرا بیٹا ہے، وہ ضیاء الدین وہ میرا بیٹا ہے. بس انہوں نے سننا سی تو انہوں نے جب بھی پا کے نال چومنا شروع ہو گئے. تو بابا جی حیران ہو گئے، تو کہنے لگے خادم دربار رسول نے کہا پتہ میں آپ کو کیوں چوم رہا ہوں؟ کہا نہیں جی مجھے تو نہیں پتا آپ کیوں چوم رہے ہیں. فرمایا ابھی میں نے دیکھا ہے کہ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، میں صحابہ دی گل نہیں کر رہا، صحابہ تے وراء الورا. علامہ نے صحابہ دے بارے چ گل کی. علامہ فرماتا ہے جدوں صحابہ بدر جا رہے سن نا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، اور 1000 کی یہ 2.5 ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تے کھرباں سلام علامہ دے اس جملے تے. علامہ فرماندے ہیں غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. تمہیں اس لیے نکالا ہے کہ تم نے آسیہ کو یہاں سے بھیجا تھا، تمہیں اس لیے نکالا ہے کہ تم نے سید زادوں کی پیٹھ پر ڈنڈے مروائے، تمہیں اس لیے درگاہ سے مردود کر دیا گیا ہے کہ تم نے مسجد میں تراویح نہیں ہونے تھی. پھر بھی پوچھتا ہے کہ میں نوں کیوں کڈیا نے، تینوں شرم نہیں آندی ہے سوال پوچھتے ہیں. پٹھان کہتے ہیں ہم پٹھان ہیں. میں کہہ رہا کہ اپنا پٹھان پونا اپنے کول، ساڈے کول بھی ایک پٹھان ہے امام احمد رضا. پٹھان ہو تو امام احمد رضا جیسا ہو. جلسہ اور جمعے کا تقابل کرو، جلسے میں عوام ناچ رہی ہے اور اسٹیج والے لیڈر کے گن گا رہے ہیں، اور جمعے کا تقابل کرو عوام محبت رسول میں تڑپ رہی ہے اور اسٹیج سے رسول اللہ کی محبت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. پھر بھی تنوں فرق نہیں پتہ چلے. نہیں تو میں چیف آف آرمی سٹاف سے گزارش کرتا ہوں ایک دن تقریر لا چھڈو بابا جی دی، سارے مسئلے آپ ہی حل ہو جائیں. کہتے میڈیا آزاد ہے تو پھر آن دیو سانو بھی، ایک باری آن دیو ویکھنا پھر ایسا رنگ ہوئے گا جڑے پاسے جاؤ گے تنوں لبیک کی آوازاں آئیں گی اور کچھ بھی نہیں. اور توجہ معافی کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا جی. ہاں یہ میرا مشورہ ہے، اگر چاہتا ہے نا کہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں فی سبیل اللہ مشورہ دے رہا ہوں. اگر خان چاہتا ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور عزت رفتہ بحال ہو جائے بلکہ آگے سے زیادہ ہو جائے تو 2-4 کام کرے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بابا جی کے مزار پر آئے، پھر جن لوگوں کو شہید کروایا ہے ان کے ورثاء کے قدموں میں جا کر بیٹھے، پھر داتا صاحب بھی حاضری دے، پھر اتھو مور لوا کے تے مدینہ شریف جائے تے ہورے انہوں معافی لگ جائے، ورنہ ٹھوکرے کھاتے تھے. چمیا جناب انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا کہ ابھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علامہ کی بات. علامہ کہتے غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے.
صحرا نشین، نہ ایٹم ہے، نہ بم ہے، نہ عطف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سب کچھ انہی کے پاس۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں بانو، جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ لوں۔ علامہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو میں تمہیں سکرین پر الفاظ لکھ کر تمہیں بتا دوں، صدیق اکبر ایسے لڑتے تھے، فاروق اعظم ایسے لڑتے تھے، عثمان غنی ایسے لڑتے تھے، مولا علی انج توڑے لڑتے تھے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ۔ علامہ کہنا تیرے دماغ کی گل نہیں سمجھ آ سکتی، ورنہ میں تو تینوں سمجھان واسطے ہون بھی تیار ہوں۔ لو جناب، خادم دربار رسول کہنے لگے کہ مولا علی کے ہاتھ میں ایک لاشا تھا، ایک لاشا، اس سے خون ٹپک رہا تھا، اور مولا علی نے حضور کے قدموں میں رکھا۔ سرکار نے فرمایا علی تم جانتے ہو کہ ضیاء الدین عباسی آج چونڈا میں، اس وقت آپ کی یونٹ چونڈا پہ تھی، سیال کوٹ میں۔ فرمایا تم جانتے ہو علی آج صدیوں بعد میجر ضیاء الدین عباسی شہید ایسے لڑا جیسے تم میرے ساتھ جنگوں میں لڑا کرتے تھے۔ ہمارے بڑے ایسے تھے بیلیوں، میں تمہیں ادھر لے کے جانا چاہنا، اور میری کوئی اتنے ذمہ داری نہیں، بس تسی ادھر ٹر جاؤ گے ساڈا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور جڑی اگلی گل ہے یہ سرکار کا در ہے، فرمایا علی انہیں اوتھے انڈیا دے نال انہیں اون جنگ کیتی جویں تسی میرے نال بدر ہی جانے سو، لیکن اگلی جڑی گل ہے وہ ادھر تو بھی ڈاڈی ہے۔ فرمایا علی ان لے آئے انہوں واپس نہ بھیجی، انہوں جنت البقیع کے اندر دفنا چھاڑ۔ یہ عمران خان اس فوج کے خلاف بول رہا ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں جہاں پر یہ قانون ہے جی کوئی سوشل میڈیا پر بولے فوج کے خلاف اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، لازمی اٹھا لیا جائے، کہیں بھی بولے اس کو اٹھا لیا جائے۔ ایک ترمیم ہم بھی پیش کرتے ہیں، یوں ہو جائے تو ذرا بہت اچھا ہو جائے گا، جو فوج کے خلاف بولے اسے رات آنے سے پہلے اٹھا لیا جائے، اور جو رسول اللہ کے خلاف بولے اسے ایک لمحے سے پہلے زمین سے ہی اٹھا دیا جائے۔ من سب نبیہ ترتیب دیکھو، سانو کہنے دہشت گرد، میں کہا غلیل سانو نہیں چلانی آندی، سانو کہنے دہشت گرد۔ ساڈا مزاج ویکھو جی، اے ویکھو جی دہشت گرد انج دے ہوندے ویکھنا جی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاک فوج اسلام، پاک فوج اسلام، پاک فوج۔ اور پھر کہو مولا علی نے جڑی گل کی تھی من سب نبیہ، ہم تو اس نظام کی، ہم تو ایسے خطوں کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی مسئلہ آیا جی، حضور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ لکھا، حضور مصر فتح ہو گیا تو سارے لوگ میرے کو لا گئے۔ امام ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو البدایہ والنہایہ، خط انج دے ہونے چاہیے جی، اے تے خط پڑھ بھی نہیں سکتا بیچارہ، پہلا کلمہ نہ آوے، خاتم النبیین دا لفظ نہ پڑھنا آوے، تو ایک خط کیویں پڑھے گا بیچارہ۔ لو جناب صفحہ نمبر 125 تو جلد نمبر 5، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن عاص جڑے گورنر سن مصر دے، مصر فتح ہویا تے مصر والے آ گئے تو فریاد لے کے آئے، آپ نے فرمایا کی مسئلہ ہے، اللہ کے علاوہ تو کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ وہ حضرت عمر بن عاص کے پاس آئے، کہنے لگے حضور مسئلہ یہ ہے کہ دریائے نیل سال دے اندر ایک باری نوجوان کڑی منگدا ہے، اسی وہ ماں پیو نو راضی کرتے ہیں تے کڑی نو تیار کر کے تے کڑی نو دریائے نیل دے اندر سٹتے ہیں تو دریائے نیل دا پانی آ جاتا ہے، جو کڑی نہ سٹیے
پانی نہیں آتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بندے تو سارے برابر ہوندے کی کریے پھر. آپ نے فرمایا اچھا ایک گل لے. فرمایا ان ھذا مما لا یکون فی الاسلام، ان ھذا مما لا یکون فی الاسلام، ان ھذا مما لا یکون فی الاسلام. فرمایا اسلام میں تو ایسی رسمیں ہوتی ہی نہیں ہے. اسلام میں تو اسلام اس بات کی تو اجازت دیتا ہی نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کیا جائے. یہ ظلم ہی تھا نا. اسلام اتنے ظلم نہیں دینا تے جڑے حضور دی عزت واسطے روزہ رکھ کے نکلے انہوں نے تے اجازت دینا ہے. میں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ان کا جی کی کریے لوگ، ان کا جی قحط پڑ گیا، لوگ مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں خط لکھتا ہوں. بین الاقوامی خط لکھا گیا. آپ نے خط لکھا جی فاروق اعظم کی طرف. فاروق اعظم امیر المومنین نے خط میں لکھا تھا جی حضور پانی مک گیا ہے. تو آپ نے نہیں کہا کہ مسلح بچھا کے تھے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کے منگو اللہ کو. لو دیتا اللہ ہی ہے. کون کہتا اللہ نے؟ اللہ ہی دیتا ہے، مگر کوئی ذریعے اور وسیلے اور ہیلے بھی ہوتے ہیں. اللہ شارف سے زیادہ قریب ہے جی. مکے کیوں جاتے ہیں؟ گل نہیں سمجھے. اللہ شارف سے زیادہ قریب ہے، آج ادھر کیوں کرتے؟ بارش کون نازل کرتا ہے؟ تو تپے کیوں نہیں نازل ہو؟ بدل آئیں گے تو بارش برسے گی. جبکہ اللہ بارش کے بغیر بھی برسا سکتا ہے، مگر اس کی عادت نہیں ایسے کرنا. کچھ طریقے ہوندے ہیں. کوئی گل نو سمجھن. یہ تو وہی گل ہوئی کہ پاگل کہے جی او مینوں یہ گل نہیں سمجھ آندی کہ میرا ایک بھرا ہے کہ میری ہمشیرہ دے 2 کیوں ہیں. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. میرا ایک ہے تو میری ہمشیرہ دے 2. خدا دے اپنے دیندہ رب ہی ہے، مگر کوئی ہیلا وسیلہ ذریعہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ایک خط لکھا مصر تو دوسرا خط لکھا حضرت فاروق اعظم نے. لو جناب صفحہ نمبر اے خط پڑھاؤ جناب. اسی تے چھپایا تے نہیں جی، بتانا نہیں، عالمی سازش ہوئی ہے. اے تہاڈے سامنے جناب سنو جی جملے. آپ نے فرمایا کہ یہ خط میں لکھ رہا ہوں دریائے نیل کی طرف. یہ پہلا ایڈریس ہے جی. فرام امیر المومنین ٹو دریائے نیل. دریائے نیل کی طرف امیر المومنین خط لکھ رہے ہیں. اور جملے کیا؟ اما بعد. دریا نال بھی گلاں ہوندیاں. یہ مطلب ہے حکمران ہوندا ہے جی حکمرانی پانی تے بھی چلے. تیری تے گھر نہیں چلتی، تو ساڈے تے حکمران بننے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے فرمایا اما بعد فإن كنت انما تجری من قبلك ومن امرك فلا تجری. فرمایا دریائے نیل سن لے، جے تے تو اپنی مرضی دے نال چل دے تے پھر نہ چل، سانو تیری لوڑ ہی کوئی نہیں. وإن كنت انما تجری بأمر الله الواحد القهار وهو الذي يجريك فنسأل الله تعالی ان يجريك. فرمایا جے رب دی مرضی دے نال چلدا ہے تے ہون ہی چل. اتنے سال بعد ایک دن آندا سی تے کڑی نو بھیج دے سن. آپ نے فرمایا جے تو اپنی مرضی دے نال چلنا ہے تے نہ چل، اور جے تو رب دی مرضی دے نال چلنا ہے تے پھر تو ہون ہی چل. این جا کے رکا دریائے نیل نو گیا نا جی. تو دریائے نیل امام ابن کثیر نے لکھیا کہ 16 گز گہرا خشک ہو گیا سی. 16 گز گہرا پانی ادھر بھی آئے ادھر بھی آئے. تینوں کی ہو گیا؟ انہیں کہا اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. انہیں کہا جو سانو توڑنا چاہتا ہے وہ دیکھو پھر لہجہ امیر المومنین فاروق اعظم جیسا ہوئے. ساڈا خط دریا ٹور چڑھ رہا ہے. تو اجی یہ ویکھیا یہ خط مینوں لگدا کدھر بابے دی طرف ہو گیا. بابے نے کیا کہا تو دفاع کیوں نہیں ہوندا؟ تو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ایسے خط ہوتے ہیں جناب. بات تو یہاں سے چلی تھی جی صحابہ روزے رکھ کے کتنے ٹر گئے. روزے رکھ کے فتح مکہ ہو گیا جناب. روزے رکھ کے سبحان اللہ لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تے خرباں سلام انہاں دیاں وفاواں. اور اللہ تعالیٰ انہاں دیاں وفاواں دا صدقہ بدر شریف دے جڑے صحابہ انہاں دیاں سواریاں دے نال جڑی مٹی لگی ہے
اس مٹی کا صدقہ، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سواری مبارک کا صدقہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر حضور کا نظام ہونا ہے۔ سانو تے یقین ہے جناب۔ اچھا علامہ نیازی حضور نو خط لکھ دے سن، علامہ عبدالستار خان نیازی تے سید مسکین شاہ صاحب اگے پہنچا دے سن، تے او دے چاپ نے عرض کیتا حضور میں تے بڑی محنت کیتی تے ایتھے مینوں آثار نظر نہیں آندے، تو حضور نے خط کا جواب واپس دیتا، فرمایا نیازی تیرا کام ہے محنت کرنا، بس تو محنت کرتا رہے، میرا تے تہاڈا کام ہے محنت کرنا، اسی نہ ویکھ سکے انشاءاللہ ساڈے بچے ساڈے پوتے نہیں، ہاں ساڈے بچے ویکھن گے انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آئے انشاءاللہ۔ جڑی جگہ تو جڑی تھان تو سفر کر کے تسی آئے ہو دور دراز تو، روزہ رکھ کے گرمی سفر دی دقت برداشت کر کے، اللہ تعالیٰ ہر ساہ دے بدلے تانوں اپنے محبوب دیاں وفاواں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا